السلام علیکم، ویلکم ٹو دی سیکنڈ پارٹ۔ امید ہے آپ نے پارٹ 1 دیکھ لیا ہوگا اور اسے پسند آنے پر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اس لڑکے کا نام ہمیں ہرگز معلوم نہیں تھا، تبھی خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش پلیز تیز چلو، وہ کمبخت آوارہ گرد پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکری کرتا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھے رہتی تو کہتا کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے، اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں ہو۔ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈر میں لگائے رہتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتے کہ ہم اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں کرتے۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اسے لفٹ کی پیشکش کی اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ گرد کے سر پر جڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا، اور یہ جا وہ جا مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں یا پینسل وغیرہ، البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس میں میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، بس اسی کا مجھے دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں کبھی نہیں دکھائی دیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہمیں وہ تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی شہزاد سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مجھے بہت غم تھا اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو میں چڑ کر کہہ دیتی، جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا ہے کہ بہت امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کہہ دی۔ انہوں نے جلدی شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا، غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا چلو ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھا خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی لڑکی کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا، کیسا ہے؟ وہ بولی بہت اچھا، دراز قد، خوبصورت شکل و صورت کا ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں؟ میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کا کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راس نہیں آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اماں ابا اور بہنوں سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے کیا دیکھنا، لڑکے نے بھی تو مجھ کو دیکھنے کی بات نہیں کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی ہی تھی نا۔ کے دن ہی میں بے ہوش بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔